بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج جو بات میں آپ سے کرنے لگی ہوں وہ اکثر آپ کے ذہن میں بھی آتی ہوگی، اور وہ یہ کہ اتنے سارے فرقے ہیں، ہر کوئی خود کو سچا اور باقی سب کو غلط مانتا ہے۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب ہر کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے، تو پھر عام مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کیا کرے، کس کو سچا مانے، کس کی پیروی کرے اور کس کی نہیں، کون حق پر ہے اور کون غلط پر۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے مخالف دلیل بھی پیش کرتا ہے، اپنے فرقے اپنے مسلک کے حق میں قرآن و سنت سے دلائل بھی پیش کرتا ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں دو اپوزٹ حکم تو نہیں ہو سکتے، تو پھر اختلاف کی، فرقہ واریت کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، آج اس کی بنیادی اور اصل وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر وہ نہیں کی جاتی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ مثلا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کام نہیں ہوتا تھا، جمیع صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہ کیا، نہ ان کے بعد تابعین میں سے کسی نے، اور نہ ہی ائمہ و محدثین میں سے کوئی قائل و فاعل تھا۔ بعد میں اسی کام کو قرآن و حدیث سے نکال لیا جاتا ہے۔ متواتر مشہور روایات کو چھوڑ کر جھوٹی، ضعیف یا محتمل المعانی روایات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ حدیث سے وہ مفہوم نکالتے ہیں جو محدثین کو بھی سمجھ نہ آیا، حالانکہ استدلال کا صحیح اور واحد طریقہ یہی ہے کہ جس محدث نے وہ حدیث نقل کی ہے اس نے اس حدیث سے کیا ثابت کیا ہے۔ اختلاف اور فرقے تب بنتے ہیں جب اپنے ذہنی تحفظات کی روشنی میں حدیث سے اخذ و استنباط کیا جائے، پھر وہ محدثین کے اس بات کو نہیں دیکھتے، انہوں نے اس حدیث سے کیا ثابت کیا ہے، محدثین نے کیا حکم لگایا ہے، محدثین کا اس حوالے سے موقف کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ صرف حدیث کا متن سنا کر پڑھ کر اپنے ذہنی تحفظات کی روشنی میں موقف نکالا جاتا ہے۔ جب محدثین کے آپ حکم کو نہیں لیں گے، موقف کو نہیں لیں گے، محدثین نے کیا ثابت کیا وہ نہیں دیکھیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، جو آپ کا اپنا موقف ہے آپ حدیث سے وہی ثابت کریں گے، تو پھر واضح ہے کہ حق کو چھوڑا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر دلیل صحیح بخاری کی حدیث کو بناتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، حق کی بات ہے، مگر امام بخاری کے اس حدیث کے حوالے سے موقف اور حکم کی مخالفت کر لیتے ہیں، یعنی وہ مفہوم نکالتے ہیں جو حدیث بیان کرنے والے محدثین کو بھی سمجھ نہ آیا، نہ ہی وہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا اور نہ ہی عہد صحابہ میں۔ یا للعجب، یہی وجہ ہے کہ ایسے تمام فرقے متواتر، مشہور اور مستند روایات کو چھوڑ کر نہایت ہی ضعیف روایات کو اپنا لیتے ہیں۔ صحیح السند اور قوی روایت اگر ان کے مفروضوں کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ قبول نہیں کرتے، جبکہ ضعیف روایت اگر ان کے مفروضوں کو سہارا دے تو وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ تعجب بر تعجب تو یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کا ایک ٹکڑا، یعنی آدھی بات جو ان کے مطلب کی ہو اسے لے لیتے ہیں، اور دوسرا جز جو ان کے مقصد سے ہم آہنگ نہ ہو وہ غلط قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو مختلف موقف کے حاملین اکثر حوالہ ایک ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک اس سے اس بات تو دوسرا ممانعت نکالتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں
تو اس کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. میں صرف نام لیتی ہوں، اس بات اور ممانعت کے دلائل آپ نے خود تولنے ہیں. مسئلہ رفع الیدین فی الصلاۃ، اس کی تحقیق کر لیں، دونوں کے پاس احادیث سے دلائل ہیں. اسی طرح لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کرنا، اس مسئلے کو دیکھیں. پھر پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا آخر اس میں گناہ کیا ہے. اچھا، اب موقع کی مناسبت سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موضوع بہت اہم ہے. اگر آپ میری آج کی گفتگو تحمل اور تفکر و تدبر سے سنیں تو حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے. میں پھر سے اپنی بات دہرا دیتی ہوں، جس مسئلے میں آپ کو حق اور سچ جاننا ہے، صحیح احادیث اور محدثین کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم کریں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایسا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا؟ آپ کے بعد صحابہ میں سے کسی ایک نے کیا ہو؟ ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین اور پھر ائمہ و محدثین میں سے کسی نے کیا؟ اگر جواب نہیں میں ہو تو اپنا ایمان اور عقیدہ بچا لیجئے کہ پھر وہ دین اور سنت نہیں ہو سکتا. البتہ بدعت اور گمراہی ضرور ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار. السلام